الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 22ویں پارے کے خلاصۂ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے شروع میں ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کا مقام امتیازی ہے، سو تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو، اور جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول کے لیے نوید ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ امہات المومنین بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اہل بیت کا بیوی پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ آیت 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اطاعت شعار ہیں، صداقت شعار ہیں، پیکر صبر و رضا ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور عز و تواضع کے خوگر ہیں، وہ صدقات دینے والے ہیں، روزے دار ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا، نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو، یعنی کسی مسلمان فرد، قوم، حکومت یا حکومت اسلام کے مقرر کردہ کمیشن اور قانون ساز ادارے کو اس امر کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی نئی رائے عمل تجویز کرے۔ آیت 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا اور اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ آیت نمبر 40 میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی اور رسول بنایا اور خاتم النبیین ہونا آپ کے مقام فضیلت میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 44 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی صفات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد، مبشر، رحمت الہی کی بشارت دینے والا، نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اذن الہی سے دعوت حق دینے والا اور سراج منیر یعنی روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 49 میں اس متعلقہ کا حکم بیان فرمایا جس سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو کہ اس پر عدت لازم نہیں ہے، ان کو کچھ مال دے کر حسن سلوک سے رخصت کر دو۔ آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان ہوئے ہیں کہ اجازت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ آیت 56 شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ علی الرسول کے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن جو معنی آپ کے شایان شان ہیں وہ ہے عظمت عطا کرنا۔ آیت 57 میں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت 59 میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے، یعنی ایسی چادر اوڑھنا جس سے کامل ستر حاصل ہو جائے۔ آیت 60 تا 61 میں منافقین اور فاسقین کے دلوں پر عداوت مصطفیٰ کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں یعنی ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔
آیت 67 میں بتایا کہ فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور ان کے لیڈر قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ آیت 70 سے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا، اور ان اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی گئی۔ اس کے بعد سورۃ السبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 34ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 58 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں سبا کا ذکر ہے، جو کہ یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، اس لیے اس صورت کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر زور دیا گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا کو عطا کردہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد، زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے نکلنے والی چیزوں، آسمان سے نازل اور اس کی طرف عروج کرنے والی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہونے کا بیان ہے۔ منکرین قیامت کے انکار کے جواب میں فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اور وہ زریں بناتے اور باندھنے کے لیے ان میں کھڑیاں ڈالتے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری سے اڑا کر لے جاتی اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ کے اذن سے جنات ان کے احکام کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور ٹاور، مجسمے اور حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آل داؤد، شکر کرو اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ دریں اثنا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے، تو وہ ایک بلوری یعنی کرسٹل کیبن میں تشریف فرما ہوئے، اور اس دوران قضاء الہی سے ان کی وفات ہو گئی۔ مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک نے ان کے عصا کو، جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اندر سے چاٹ لیا اور وہ پھر زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کفِ افسوس ملنے لگے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ہم ذلت آمیز مزدوری میں مصروف نہ رہے ہوتے۔ شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کے آثار کی تلاش میں یہود وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم سازش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت انبیاء کے اجسام پر کوئی طبی اثرات مرتب نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔ آیت 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات اور ان پر تند و تیز سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ آیت 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو مجال شفاعت نہیں۔ آیت 28 میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کیا وہ سب امت اجابت ہیں۔ اگلی آیات میں اس مفہوم کا بیان ہے کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے احکامات کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے مرحومی کا سبب تم بنے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی ابتلاء و آزمائش کے طور پر۔ آیت نمبر 40 تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا وہ ان سے قوت اور دبدبے میں زیادہ تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔
اس کے بعد سورۃ الفاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ فاطر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 35ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 43ویں صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فاطر کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الفاطر ہے۔ اس صورت میں نیت کے اسبات، فرشتوں اور جنات کی الوہیت کے رد اور مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کے بطلان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے۔ اللہ قادر مطلق ہے اور وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک دے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ فیضان رحمت عام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ آیت نمبر 9 پھر اللہ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جور تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ وہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و تقدیر میں پہلے لکھی ہوتی ہے۔ آیت 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے اور تم ان سے پہننے کا زیور نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہے۔ آیت نمبر 14 میں ایک بار پھر کفار کے معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا اس کو اسی کا فائدہ پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اہل ایمان کو بینا، نور، سایہ اور زندوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے میں مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی میں مختلف رنگ کے لوگوں اور چارپائیوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ آیت 28 میں بتایا کہ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ان عباد صالحین کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 40 میں مشرکین کے باطل معبودوں کا رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو اپنی جگہ کوئی قائم نہیں رکھ سکتا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 36ویں جبکہ نزول کے اعتبار سے 41ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام یاسین ہے جو پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس صورت کو قرآن مجید کا دل بھی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کو مغفرت، قضاء حاجات اور آسانی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ سرکش ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر دعوت حق اثر نہیں کرتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کریں اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اگلی آیات میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی ایک بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی اور ان سے بدفعلی لی اور انہیں سنگسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر اور انعام کے طلبگار نہیں ہیں۔ آج ہم نے
22ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔